أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية، اور اسی طرح جس طرح مکہ میں ہے صورتحال ہے، ہم نے گزشتہ زمانے میں ہر گاؤں اور ہر قریہ میں، ہر شہر میں ہم نے پیدا کیے ہیں اکابر مجرمیہا، اس شہر کے بڑے مجرم لوگ. اس شہر کے بڑوں کو ہم نے مجرم بنایا یا مجرم کو ہم نے بڑا بنایا، یا ہم نے بڑے مجرموں کو مقرر کیا لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس قریہ میں، اس شہر میں، اس بستی، اس آبادی میں سازشیں کرے اسلام کے خلاف. وما یمکرون الا بانفسہم، اور یہ سازشیں نہیں کرتے مگر اپنے آپ کے خلاف، یعنی گویا کہ سازشیں اپنے آپ کے خلاف. وما یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہم تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے، کوئی آیت آ جاتی ہے، تو قالوا، اس کے جواب میں کہتے ہیں لن نؤمن، بالکل ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. یعنی گویا کہ ہمیں بھی پیغمبر بنایا جائے، ہمارے اوپر بھی وحی آ جائے، تب ہم بات مانیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ اپنے رسالات اور اپنے پیغامات پہنچانا چاہتا ہے. یہ اللہ کو علم ہے کہ کون سا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہونے کا وہ اس بوجھ کو وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کا اہل ہو سکتا ہے. حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا نبی بنانا چاہتا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. سیصیب الذین اجرموا، یقیناً مجرموں کو پہنچے گی، جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو یقیناً پہنچے گی. صغار، ذلت پہنچے گی، وہ ذلت سے دوچار ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں. وعذاب شدید، صغار عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے دربار میں یہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے. وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور ان کو ایک سخت عذاب گھیر لے گا، اس لیے کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، پیغمبروں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. فمن يرد اللہ ان يهديه، ہدایت و دلالت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. فمن يرد اللہ ان يهديه، جس شخص کے بارے میں اللہ ہدایت کا ارادہ کر لے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے،
اس کے دل کے دروازے وا کر دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دلالت اور گمراہی کا ارادہ کر لے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ اسلام کے لیے اور حقیقت کے لیے انتہائی تنگ کر دیتا ہے. ضَيِّقًا تنگ، اور حَرَجًا سخت تنگ کر دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے. آدمی چڑھائی پر چڑھتا ہو تو اس کا سینہ تنگ ہوتا جاتا ہے، اس کی سانس پھول جاتی ہے. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گند ڈالتا ہے ان لوگوں کے اوپر، گند مسلط کرتا ہے، گند مسلط کرتا ہے، یا گندے لوگ مسلط کرتا ہے ان لوگوں پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے. ایمان سے نکل کر آدمی گندگی کے ڈھیر میں پھنس جاتا ہے، اور اس کے سر کے اوپر جو گند مسلط کی جاتی ہے اور گندے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ اسلام تیرے رب کی طرف سے اور تیری رب کی طرف جانے والا سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی آیات بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور ان کو جو اجر ملے گا، مزدوری ملے گی. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کے گھر ہوں گے، جس میں ہر لحاظ سے سلامتی ہی سلامتی ہو، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر مشکل اور ہر کمی سے وہ محفوظ ہوں گے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست اور سرپرست ہوگا، نگران ہوگا، سرپرست ہوگا. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس کی تو تھوڑی سی تشریح پہلے گزر چکی تھی، لیکن دو باتیں ذہن میں رہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس سے مراد سیاق و سباق میں وہ بستیاں ہیں اور وہ آبادیاں ہیں جو انبیاء جہاں پہ بھیجے گئے تھے، یا انبیاء کی تعلیمات جہاں پہ پہنچی. پرانے زمانے کی جعلنا پرانے زمانے کی بات بھی ہے، اور ممکن ہے آئندہ آنے والی کی بات. ظاہر ہے کہ صرف پرانے زمانے کی بات نہیں ہوتی قرآن کے اندر، پرانے زمانے کی باتیں بھی اسی لیے ہوتی کہ آئندہ زمانے کے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں. تو ہر گاؤں اور ہر بستی میں یا ہر قریہ اور ہر شہر، ہر آبادی میں جہاں پہ پیغمبر بھیجے گئے تو پیغمبر کے مخالفین بھی تھے، اور وہ مخالفین وہ تھے جو مجرم لوگ تھے، اور جو ان بستیوں میں اور ان آبادیوں میں بڑے ہو کر رہیں. ان آبادیوں کے لحاظ سے ان کی بڑائی تسلیم، ان کی سرداری تسلیم کی جاتی تھی. تو پیغمبروں کی بات سن کر ان کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی کہ اگر یہ پیغمبر کی بات درست ثابت ہو جائے اور لوگ اس کی بات ماننے لگ جائیں تو پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی. اس لیے ہمیشہ پیغمبروں کے مقابلے میں بستیوں کے اور آبادیوں کے مست لوگ اور کھاتے پیتے لوگ، ایسے لوگ جو اپنی سرداری کو خطرے میں دیکھتے تھے، وہ پیغمبروں کی تعلیمات کے مقابلے میں نمایاں طور پر دکھائی دی. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر شہر اور ہر بستی اور ہر آبادی کے سردار مجرم تھے، اور یا آئندہ کے لیے بھی مجرم ہوں گے. نیک لوگ بھی گزرے ہیں، نیک لوگوں کا دور بھی گزرا ہے. تو اس سے یہ مراد نہ لی جائے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو بات یہاں پہ ذکر کی گئی ہے انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے کی بات کی گئی ہے. تو جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات مان لی ہے ان میں کسی کو سرداری بھی مل گئی ہے، اور کسی کو حکومت بھی مل گئی ہے، اور کسی کو نہ بھی ملی ہے. یہ حالات تو اللہ تعالیٰ کے ارادے پر منحصر تھے. کبھی کبھی تو انبیاء کو بڑی بڑی ریاستیں اور بڑی بڑی حکومتیں ملی ہیں، اور کبھی انبیاء کے متبعین کو بھی بڑی بڑی ریاستیں اور بڑی بڑی حکومتیں ملی ہیں.
اور ان کو بڑی بڑی سرداریاں اور بڑی عزت. قرآن نے فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ملک عظیم کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے کی. تو یہاں اس سے مراد وہ قریہ ہے جس کے اکابر مجرم لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے مقابل جو لوگ ہیں وہ مجرم لوگ ہیں. اور لیمکروا فیہا سازشیں وہ کرتے ہیں. سازش اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کے مقابلے میں جو لوگ آتے تھے وہ سازشیں کرتے تھے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو اس پہلے والی بات کا تتمہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی ضد پڑتی ہے ان لوگوں کی سرداری پر جن کی سرداری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. لیمکروا فیہا، جن لوگوں کی سرداری حقیقت میں کسی واقعی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، کسی دونس، کسی دھاندلی، کسی دھوکے، کسی سازش، کسی لالچ، کسی خوف، کسی بدمعاشی کا نتیجہ ہوتا ہے. ضرور جو انبیاء کے تعلیمات کے مخالف لوگ ہوتے ہیں ان کی سرداری اور ان کی بڑائی اور ان کی بڑھوتری میں ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے کہ وہ دونس، دھاندلی، دھوکے، ظلم، سازش کے نتیجے میں برسر اقتدار آتے ہیں. ان کی سرداری ہمیشہ حق کے لیے نہیں ہوتی، ان کی سرداری کسی کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. کسی بھی دنیا کے کسی بھی سرداری کے بارے میں جنہوں نے حق کی مخالفت کی ہو، انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی ہو، اس کو دیکھا جائے ان لوگوں کو سرداری جو ملتی ہے، ان لوگوں کو جو بڑائی ملتی ہے، وہ بڑائی لازماً ان چیزوں کی بنیاد، جھوٹ کی بنیاد پر ملتی ہے، دھوکے کی بنیاد پر ملتی ہے، دھونس کی بنیاد پر، دھاندلی کی بنیاد پر، خوف اور طمع اور لالچ اور سازش اور بدمعاشی کی بنیاد پر ان کو ملتی ہے. کسی حق کی بنیاد پر ان کو نہیں ملی ہوتی. یہ دوسری بات ہے اور یہ بہت بڑی اہم بات ہے. آپ تاریخ میں جہاں بھی پھر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت واقعی وہی ہے کہ نہیں یہ جو قرآن نے بیان کی. آپ کو عملی طور پر نظر آ جائے گا کہ واقعی حقیقت تو یہی ہے. انبیاء نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. انبیاء نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، کسی کے ساتھ غداری نہیں. انبیاء نے اختیارات لینے کے لیے کسی سازش کا ارتکاب نہیں کیا. سازش سے انتہائی درجے کے دور رہے. بالکل جو کچھ تھا وہ برسر زمین تھا، جو کچھ تھا وہ بالکل سامنے تھا، جو باتیں تھیں وہ بالکل سامنے تھی. لوگوں سے بات چھپائی نہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا. کوئی جھوٹا نعرہ لگا کر وہ لوگوں کے اوپر برسر اقتدار نہیں آئے. حالانکہ جھوٹے نعرے نہیں، سچے نعرے بھی ایسے تھے جن کو بھی انبیاء نے کیش نہیں کیا، ان کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا نہیں بننے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نعرے ہو سکتے تھے، ظلم کے خلاف، غربت کے خلاف، فلان کے خلاف، عجموں کے خلاف نعرہ دیا جائے، فلان لوگوں کے خلاف نعرہ دیا، سرداروں کے خلاف نعرہ دیا جائے. تو یہ سارے نعرے اس زمانے میں ہو سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نعرہ نہیں دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی رسالت کے پیغامات کے ساتھ جو بنیادی وہ نہیں رکھتا تھا، تعلق نہیں رکھتا تھا. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں سے شروع کیا، لوگوں کی اصلاح ان کے عقیدے کی بنیاد پر کی. جو چیزیں لوگوں کو دینی تھی وہ بالکل کھل کر لوگوں کو سامنے دے دی کہ میں یہی چیزیں لینا آیا ہوں، اور میں کوئی آخرت کے بغیر دنیا کے کسی بات کی ضمانت نہیں دیتا. ایمان کی بنیاد پر میں آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں. شاید دنیا میں میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے قربانی کی بات کی. صحابی جب آتے ہیں نبی مدینہ منورہ میں بھی، جب صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کیا دیکھو کیا بات کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِشْفَافًا، پھر فقر اور غربت کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جھوٹے نعرے نہیں دیے لوگوں. پیغمبروں کے مقابلے میں جو لوگ برسر اقتدار آئے، جنہوں نے قوت پکڑی ہے، جنہوں نے قوت حاصل کی ہے، ان سب لوگوں نے کچھ جھوٹا نعرہ لگایا ہے، دھوکے کا کوئی نعرہ لگایا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، جھوٹی بڑائی کے دعوے کیے ہیں. تو یہاں قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ ان دونوں کرداروں کے درمیان فرق ہے.
اور اسی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے بنیادی طور پر ہر گاؤں کے بستی کے لوگ اس طرح نہیں، ہر گاؤں اور ہر بستی کے لوگ اس طرح قرآن نے نہیں فرمایا کہ قیامت تک ابتدا سے لے کر قیامت تک بستی کے لوگ بدماش ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی تو بتائی گئی ہے ایک حدیث میں، قیامت کی وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار بدعمل اور بد کردار شخص ہوگا، وکان زعیم القوم ارذلہم، پوری قوم میں سب سے رذیل ترین اور ذلیل ترین شخص جو ہے وہ حکمران ہوگا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا ہے، اور واقعی ہم اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو ذلیل ترین لوگ ہوں وہ برسر اقتدار آتے ہیں، یا جو برسر اقتدار آتے ہیں وہ ذلیل ترین ہو جاتے ہیں۔ ان کو بار بار مہلت بھی دی جاتی ہے، لیکن وہ ایک ذلت کے اوپر دوسری ذلت کا راستہ اختیار کر دیتے ہیں، اور پھر آخر ذلت کا ایسا راستہ اختیار کر دیتے ہیں گویا کہ اپنی قبر اور اپنی تابوت پر کیل ٹونکتے ہیں آخری۔ تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بات وہ دوسری ہے۔ یہاں پہ بات انبیاء اور انبیاء کے دشمنوں کے مابین ایک موازنہ کیا جاتا ہے، ایک مقابلہ کیا جاتا ہے، ایک کردار کو دوسرے کردار کے مقابل لایا جاتا ہے کہ دیکھا جائے انبیاء کی تعلیمات اور انبیاء کے مخالفین کی تعلیمات۔ انبیاء کو بھی بڑا ہی نصیب ہوئی ہے، کئی انبیاء کو حکومتیں ملی ہیں، انبیاء کے متبعین کو حکومتیں ملی، لیکن وہ ان دھاندلیوں، دھوکوں، جھوٹ اور فریب اور جھوٹے نعروں کی بنیاد پر، لوگوں کے استحصال کرنے کی بنیاد پر اور سازشوں کی بنیاد پر ان کو نہیں ملی، اور ان کے مخالفین کو جو چیزیں ملی ہیں وہ ان چیزوں کی بنیاد پر ملی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ، مکے کے سردار اور ان سے پہلے کے لوگ اتنے جھوٹی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنا ہوتا تو ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں تو ہمیں بھی وہی بھیجی جاتی ہے، ایک کتاب ہمارے نام بھی آ جاتا، ایک خط ہمارے نام بھی آ جاتا، ایک چٹھی ہمارے نام بھی بھیجی جاتی قیامت سے، فرشتے ایک چٹھی لیتے کہ فلان سردار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیغمبر ہے، اس کی بات مان، تو ایک خط ہمارے نام بھی آ جاتا۔ اگر اس کو اتنی بڑی کتاب ملتی اور اس پر وحی آ جاتی تو ہمارے اوپر بھی ایک بات آ جاتی ہے، آسمان سے فرشتہ اترتا۔ یہ لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر یہ خود اپنے آپ کو بہت بڑی بڑی چیزیں سمجھنے لگے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، جو قیامت میں اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، خوف نہیں رکھتے، یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے کہ کسی دن ہمیں اللہ سے سامنا ہوگا اور ہم پیشی کے لیے اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے اور ہم اپنے رب کو دیکھتے کیوں نہیں؟ لقد استکبروا فی انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھنے لگے، ان کے خیال میں تو وہ بڑی بڑی بلائیں، بڑی بڑی چیزیں، یہ اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھتے ہوں گے، اللہ تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اللہ کے ہاں تو ان کی کوئی وقت اور کوئی قدر اور کوئی منزلت نہیں ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اگر ایک شخص رسول ہے اور اس پر کتاب نازل کی جا سکتی ہے تو ہمارے اوپر بھی وحی آ سکتی ہے، تو ہمارے اوپر کیوں وحی نہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے۔ پیغمبر جو بنایا جاتا ہے وہ پیغمبری کے لیے کوئی دعائیں نہیں مانگتا، وہ پیغمبری کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، وہ کسی محنت کے نتیجے میں پیغمبر نہیں بنتا، وہ کسی ریاضت کے نتیجے میں، کسی زیادہ علم کے حصول کے نتیجے میں پیغمبر نہیں بنایا جاتا اس کو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، تمہیں تو یہ پتہ نہیں تھا، سورۃ القصص کے آخر میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، تو تجھے امید نہیں تھی، تم اس کے لیے کوئی تیاری تو نہیں کرتے تھے کہ میرے اوپر کتاب نازل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام رستے جا رہے تھے، اپنے گاؤں، اپنے علاقے مصر جا رہے ہیں، اور سردی بھی لگ گئی ہے اور راستہ بھی گم ہو گیا ہے اور دور سے آگ نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ آگ ہے، اور جا کر وہاں پہ راستہ پوچھنے اور کوئی آگ کا شعلہ لینے جا رہے ہیں، وہاں ان کو پیغمبر مل جاتی۔
تو یہ اللہ کو علم ہے. اور پیغمبری ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی عام قسم کی سرداری ہے کہ بس سرداری ہے تو مجھے کیوں نہیں ملی, میں تو ویسے بھی پہلے سے سردار ہوں. پیغمبری تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور اللہ تعالیٰ کی وحی برداشت کرنے کی ایک صلاحیت چاہتی ہے. وہ تو روحانیت کی ایک اعلیٰ ترقی چاہتی ہے. وہ تو ایسی صلاحیتیں اور ایسی اہلیتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ یہ بندوں کے سمجھ کی باتیں نہیں ہیں کہ پیغمبر ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے. یہ ہمارے ابھی تک آپ نے قرآن میں کہیں دیکھا نہیں ہے کہ پیغمبر ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں نہیں. کوئی انسان اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیغمبر بنانے کے لیے کیا اصول، کیا طریقہ کار، کیا عادت ہے، بس یہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی علم ہے. بس اللہ تعالیٰ کا علم ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے. بس اس کے لیے کوئی اصول، کوئی قواعد، کوئی ضوابط ہماری سمجھ میں نہیں آتے. اور نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں ایسے شخص کو پیغمبر. پورا قرآن دیکھیں، پوری احادیث دیکھیں تو آپ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا رسول نے یہ فرمایا کہ پیغمبر ہونے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ صلاحیتیں ہوں، یہ اہلیتیں ہوں، یہ طریقے ہوں، یہ قربانیاں ہوں، تو تب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بناتا ہے. یہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ. ان لوگوں کو پیغمبری کا مفہوم تک نہیں معلوم. یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے. بس صرف اس بات کو جانتے ہیں کہ سردار. دیکھیں نا، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تو ہمارے ارد گرد بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکے اور طائف میں بڑے بڑے سردار تھے، تو ان میں سے کسی کو سردار بنایا جاتا، مزید بڑی سرداری ان کو ملتی. ظاہر ہے کہ سرداری اسی طرح ملتی ہے نا. چھوٹے کو اس کو تھوڑے سے اس کے گریڈ کو ذرا اونچا کیا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آدمی بڑھتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ پہلے سے ہم تو بڑے سردار ہیں تو اس لیے ہمارے گریڈ میں تھوڑی ترقی کی جاتی اور ہمیں بہت بڑا سردار بنایا جاتا. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ. یہ مجرم لوگ ہیں، یہ جو پیغمبر کی شان نہیں سمجھتے اور پیغمبر کی شان کو وہ نیچا دکھاتے ہیں. پیغمبر کی شان کو وہ نیچا دکھاتے ہیں کہ پیغمبر بھی نعوذ باللہ ہماری طرح کا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بنایا جاتا کہ اس کو بنایا جائے، بلکہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو یہ ایسا گناہ کرتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹی بڑائی کے دعوے دار ہیں، اور جھوٹی بڑائی حقیقت میں ذلت ہے. پہلے حدیث میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی. ایک دفعہ درس حدیث میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کا جو اجر ہے وہ اس عمل کی قبیل میں سے ہے. عمل کا بدلہ عمل کے جنس سے ہے. جس طرح اس حدیث میں ہے ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. تو ان حدیث کی روح سے آخرت میں جو جزا اور جو بدلہ ملتا ہے انسان کو وہ اس عمل کے جنس سے ہے جو عمل انسان نے دنیا میں کیا ہے. روزے کا اجر ایسا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خفیہ طور پر میں براہ راست اپنے بندے کو دوں گا. اس لیے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، مسلمان مومن جب روزہ رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر رکھتا ہے. تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دل میں خوف کی بنیاد پر وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے رکتا ہے. تو اسی کے جنس سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایک خفیہ قسم کی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مَا أُخْفِيَ لَهُم. جس طرح کوئی ایک لاڈلا بچہ ہو، بچے تو زیادہ ہوتے ہیں، ایک لاڈلا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیار والا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے. تو مائیں اس کے لیے کوئی چیز رکھتے ہیں تو چپکے سے اس کو دے دیتے ہیں کہ جی لے لو، دوسروں کو نہ بتاؤ، یہ تمہارے لیے میں نے کسی کو بتانا نہیں. تو اللہ رب العالمین انسانوں کو جو اللہ کے ساتھ اپنا ایک خصوصی تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنے طور پر ایک قربانی دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، وہ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کچھ چیزیں خفیہ رکھتا ہے. ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو الگ بلائے گا.
اور قریب کر لے گا. یضع علیہ کنفہ، ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بظاہر تو یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل اپنے قریب کر کے اپنے سینے کے قریب کر دیتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیتا ہے. جس طرح کوئی کسی کے ساتھ کسی چھوٹے کے ساتھ تھوڑی بات کرتے ہیں تو اس کو سینے کے ساتھ لگا کے چھوٹی سی خفیہ طور پر اس کے ساتھ اس کے سرگوشی کرتا ہے. تو اسی انداز سے اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے ساتھ ایک قربت عطا فرمائے گا اور اس کو کان میں کہا کہ دیکھو بندے تم نے فلاں وقت تو کوئی گناہ کیا تھا نا. کہا ہاں یا رب کیا تو تھا. پھر کیا دوسرا بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا. تو کہتے ہیں پتہ دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں چلا نا، اس لیے میں نے تمہارے اوپر پردہ ڈال کے رکھا. کہتے ہیں ہاں میرے رب. اب وہ سمجھے گا کہ اب میری تو حالت خراب ہے اس لیے کہ میرے گناہ تو بخشے نہیں گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ایک ایک کر کے گنا دیے. تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ جاؤ میرے بندے، دنیا میں تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا، اب بھی تمہارے اوپر پردہ ڈالا رہا ہے اور جاؤ جنت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے، خصوصی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ ان لوگوں نے چونکہ جھوٹی بڑائی کے ظام میں یہ لوگ مبتلا تھے کہ ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا گیا، اس لیے اس جھوٹی بڑائی کی جو حقیقت میں ذلت ہے. دیکھیں نا، جو آدمی جو جتنا ہے نہیں اور اپنے آپ کو اتنا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذلیل انسان ہے، وہ کمظرف انسان ہے. ایک شخص جو جھوٹی بڑائی کا دعوے دار ہے وہ حقیقت میں کمظرف ہے، وہ حقیقت میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں ذلیل انسان ہوں. اس لیے کہ اگر وہ جھوٹی بڑائی نہ کرتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ تو مجھے اتنا بڑا نہیں سمجھیں گے جتنا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اسے پتہ ہے کہ میں اتنا ہوں نہیں، اس لیے وہ جھوٹی بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس کے لیے سزا بھی اسی قسم سے دے دیتا ہے کہ سیصیب الذین اجرموا الصغار، ایسے مجرموں کو یقیناً اللہ کے ہاں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. صغار کا معنی ہے اشد الذلہ، ٹھیک ہے نا. جس طرح ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج انک من الصاغرین، نکلو یہاں سے، تو ذلیلوں میں سے ہے. صاغر اصل میں اس ذلیل کو کہتے ہیں جس نے ذلت کا راستہ خوب سوچ سمجھ کر اور دانستہ طور پر اختیار کیا. اسی لیے صغار کو شدید الذلہ کہتے ہیں. ایک آدمی ضلالت کے راستے پر جاتا ہے لیکن اس نے ضلالت کا راستہ اس طرح دیدہ و دانستہ اختیار نہیں کیا ہے، سوچ سمجھ کے اس نے اس راستہ کو اختیار نہیں کیا، بس آ گیا ہے اس راستے پر، وہ بھی ضلالت کا راستہ ہے. لیکن جس شخص نے سوچ سمجھ کر اور دیدہ و دانستہ اور قصدن اور ارادتاً ضلالت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے صغار شدید الذلہ، حد درجہ کی ذلت کا راستہ. ایسے مجرموں کو اللہ کے ہاں جو ملے گا صغار عند اللہ، شدید ذلت ان کو ملے گی اللہ کے ہاں. عذاب شدید، اور سخت عذاب ان کو ملے گا بما كانوا یمکرون، اس لیے کہ وہ اسلام کے خلاف اور پیغمبروں کے خلاف اور حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو یہ پرانے زمانے کی بات بھی ہے اور آج کے زمانے کی بات ہے اور آج کے بعد کے زمانے کی بات بھی ہے. یہ آیات تو بالکل آپ کے اپنے زمانے کے اوپر چسپان ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ذلیل لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اور کس جھوٹ اور کس دھوکے کی بنیاد پر اور کس سازشوں کی بنیاد پر وہ اسلام کے خلاف کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کیا کیا بڑے دا اور کن لوگوں سے وہ عزت مانگتے ہیں. اسلام میں عزت رکھی گئی ہے اور پاکستان نہ ہوتا اور اسلام نہ ہوتا تو ان لوگوں کو کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا. ان کی کیا حیثیت تھی؟ اس طرح کے مالدار لوگ کتنی دنیا میں پھرتے ہیں، ہندو کتنے پھرتے ہیں اور یہودی کتنے پھرتے ہیں. یہ تو پاکستان بنا کہ تمہیں اتنی عزت ملی اور تم پھر اللہ کی بجائے عزت امریکیوں سے مانگتے ہو. وہ کہتے ہیں انہوں نے چاپلوسی، ہماری چاپلوسی کے لیے کام کیا. کل میں پڑھ رہا تھا، امریکی ایک ادارہ ہے، اس کے ایک خاتون ذمہ دار ہے، اس نے صاحب لکھ دیا کہ ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے پاکستانیوں کا مطلب ہماری چاپلوسی کرنا ہے اور ہم سے مفادات کا حصول ہے. یہ گویا کہ ہمارے جوتے پالش کرنے کا ایک طریقہ ہے جہاں کہ اپنے لوگوں کو مروایا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہم آزاد خیال ہیں. تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ تم ان کی چاپلوسی کر رہے ہو؟ جن کے لیے یہ کام کر رہے ہو وہ بھی تمہیں جانتے ہیں کہ تم ذلیل لوگ ہو اور اللہ کے ہاں جو ذلت ہوگی اس کا تو حساب نہیں. وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. ہدایت اور دلالت کا اپنا ایک راز ہے اور ہدایت اور دلالت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سنت ہے.
اور اسی ہدایت اور دلالت کی سنت کے بارے میں قرآن نے فرمایا کچھ چیزیں تو اس میں راز ہیں، کچھ چیزیں تو اس میں راز ہیں، وہ تو ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، کس کو ہدایت ملتی ہے اور کس کو ہدایت نہیں ملتی، یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم جان نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں نہیں معلوم، بس ہماری سمجھ میں تھوڑی سی بات آ جاتی ہے، وہ بات وہ دیکھیں نا، غیر مسلموں کے جو فلسفے آپ پڑھیں گے، یونانیوں کے اور ہندوؤں کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے، اس دور کے اندر یہ جو مختلف دنیا میں جو فلسفی اور جو دنیا کہ وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اصل میں ان بیچاروں سے جس طرح وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، ڈور کو سلجھاتے ہیں اور ڈور کا سرا ابھی ہاتھ نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک گتھی کو سلجھاتے ہیں جو الجھ گئی ہے، تو پہلے آپ اس تار کا، اس ڈور کا سرا اپنے ہاتھ میں لیں گے تب اس کو سلجھا سکیں گے۔ اب آپ کو سرا ہاتھ آیا نہیں ہے اور آپ لگے ہیں گتھی کو سلجھانے کے لیے، تو زندگی گزر جائے گی، آپ گتھی کو نہیں سلجھا سکیں گے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان جو فلاسفرز ہیں، ان میں بھی کئی قسم کے فلاسفے پرانے زمانے کے لوگوں میں فلاسفرز ہیں، جو جبریات ہے، جو قدریات ہے، جو معتزلات ہے، جو جہمیات ہے، کرامیات ہے، خوارج تھے، یہ ان لوگوں نے بھی، ان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کو بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ حقیقت میں ہدایت و دلالت کی بات کو قرآن سے آسان طور پر سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بات ایک راز ہے اور اس کو آخری حد تک ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم ان گتھیوں کو سلجھانے میں لگے رہے کہ ہدایت و دلالت کا راز کیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، اس کا راز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اسی لیے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تم اہدنا الصراط المستقیم کہو، تم یہ کہو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سمجھ عطا فرما، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو ایک فلسفی بھی اس کو سمجھتا ہے اور ایک چرواہا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں کھل کر بیان کی، لیکن اس کا تعلق ذہنی فلسفے سے زیادہ عملی معاملات سے ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھولتا ہے، اسلام کے اعمال اس کے لیے آسان بنائے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے اس میں مزہ ہے، یہ اچھی چیزیں، میں اس کو اپناتا ہوں، اور اس پر اسلام کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے، اسلام کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور کوشش اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنے آپ کو سمجھائے بھی کہ اسلام کے اعمال میں دیکھے اس میں جو خوبیاں ہیں اس کو خوبیوں کو آپ سمجھائیں، اپنے آپ کو اس علم سے ظاہر ہے کہ جو پورا جو حصہ ہے، وافر حصہ ہے، وہ حاصل کر لیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اپنے سینے میں اسلام کے خلاف جو چیزیں، وہ نفرتیں، وہ کدورتیں، وہ چیزیں چھوڑ دیں، خالی ذہن ہو کر اسلام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، پھر دیکھے کہ عملی طور پر اسلام کی بات اور غیر اسلام کی بات میں کوئی فرق ہے۔ تو یہ چیزیں پھر اسلام کے لیے راستہ پر عمل کرنا، اسلام کے راستے پر عمل کرنا انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یہ چیزیں پھر آسانی پیدا کرتی ہیں، یہ باتیں پھر آسانی پیدا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ اسے گمراہی پر چھوڑ دے یا اسے گمراہ کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہدایت اور دلالت کی تخلیق اور اس کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، کس کے دل کے اندر وہ ہدایت پیدا کرتا ہے، کس کے دل کے اندر وہ گمراہی پیدا کرتا ہے، حقیقت میں تو آخری بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ لیکن اگر انسان عملی طور پر دیکھے تو کیا انسان اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا؟ کیا انسان اس بات کا جواب نفی میں دے گا کہ اس نے جو گمراہی اختیار کی اس میں خود اپنے ارادے کو دخل تھا اور اسے کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو مجبور نہیں پایا؟ جس نے دھوکہ دیا، جس نے قتل کیا، جس نے ظلم کیا، جس نے فساد کیا، جس نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں اور نہ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کے دل میں کئی بار ان باتوں کا خیال آیا کہ کروں ایسا کہ نہ کروں، اس لیے کہ میں کر بھی سکتا ہوں اور نہ بھی کر سکتا ہوں۔ قرآن نے جو فرمایا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا، پھر اس نے اندازے بھی لگائے، منصوبے بھی بنائے۔
فقتل کیف قدر، تباہ ہو جائے اس نے کیسے اندازے لگائے، کیسے منصوبہ بندی کی. ثم قتل کیف قدر ثم عبس، پھر اس نے بہت سوچ میں جا کر اس نے ماتھے کو ذرا اس میں بل پیدا کر دیے. وبصر ثم نظر وبصر ثم عبس وبصر. پھر جس طرح ایک آدمی ایک معاملے میں بہت گہرائی میں جا کے سوچتا ہے اور اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کسی اہم معاملے میں سوچ رہا ہے، اس حد تک وہ آگے گیا. فقال ان هذا الا سحر یوسف، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ پیغمبر کو نعوذ باللہ جادوگر ہے. تو کیا وہ اس وقت اپنے آپ پر کوئی زبردستی محسوس کر رہا تھا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر کوئی زبردست، میں تو سیدھے راستے پر اس پیغمبر کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی بات مان لوں، لیکن دماغ میں خواہ مخواہ یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں یہ کہہ دوں. پہلے سے تو وہ کہہ چکا ہے کہ واقعی حق سچا پیغمبر ہے. ایک دفعہ تو ولید ابن مغیرہ نے کھل کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، نہ یہ شعر ہے نہ جنون ہے نہ جادو ہے نہ کوئی دوسری چیز ہے، یہ وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اللہ تعالیٰ. پھر جب لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس طرح تو بات نہیں چلے گی، یہ تو تم تو بہت بڑے سردار ہو اور جوانوں نے یہ بات سن لی تو پھر کیا ہوگا پھر ہماری سرداری کا. اس نے کہا اچھا چلو مجھے پھر چھوڑ دو، میں پھر سوچوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اصل سوچ تو وہی تھی جو فطرت نے تمہیں دکھائی. اب اس کے بعد تم یہ گلا کرتے ہو کہ ہدایت و دلالت چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خواہ مخواہ گمراہ کرنا چاہا، تو کیا یہ بات تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکو گے کہ میں بالکل مجبور تھا اور مجھے پتا تھا کہ تم نے میرے بارے میں گمراہی لکھ دی ہے اور میں نے اپنے آپ کو بالکل مجبور پایا اور میں چاہتا تھا کہ میں نیکی آ جاؤں، لیکن میرا دماغ اور میرے ذہن اور میرے فکر نے بالکل وہ نہیں ساتھ دیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ میں نیکی میں آ جاؤں لیکن میں نہیں آ سکتا تھا. میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، میں ایمان کی بات نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج سکتا تھا، میں درست فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، میں مجبور تھا. اس طرح کس سے مجبور تھے؟ اپنے نفس سے مجبور تھے. تو کیا جتنے لوگوں نے نیکیاں کی ہے وہ نفس سے مجبور نہیں ہوتے؟ تم اپنی حکومت سے مجبور تھے. تو کیا حکمرانوں نے کم کوئی اچھے اچھے بڑے فیصلے تم سے بڑے، تم کیا حکمران ہو گئے؟ تم سے بڑے بڑے حکمرانوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے، لوگوں نے حکمرانی چھوڑ دی ہے. بھائی تمہاری اس دور میں تو برطانیہ کے ایک بادشاہ نے تو صرف ایک عورت کے لیے پوری حکومت چھوڑ دی ہے. وہ کہتا تھا مجھے اس سے عشق ہے. آپ کو یاد ہے وہ قصہ کون تھا؟ وہ نام کیا تھا اس کا؟ مجھے نام بھول گیا. اور لوگ اس کو کہتے تھے کہ بھئی یا اس سے عورت سے شادی کرو گے اور یا بادشاہی ہوگی. اس نے کہا بادشاہی کو لات مارو، نہیں چاہیے مجھے بادشاہی. تو اگر ایک شخص جو ہے صرف ایک عورت سے شادی کے لیے بادشاہی چھوڑ سکتا ہے، برطانیہ جیسی بادشاہی، تو تم نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک اچھے کاج کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے. یہ تو میں نے ویسے مثال، یہ تو موجودہ دور کی بات ہے اس لیے میں نے مثال بڑی بڑی، اس سے علاوہ بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو کیسے تم سمجھتے ہو کہ میں مجبور تھا؟ بادشاہی تو مجبوری نہیں، دولت تو مجبوری نہیں. کوئی تمہارے سر پر بندوق رکھ لے تو کیا تمہارے دل بھی اس کے بندوق کے اس میں ہوگی؟ تمہارے دل کے خیالات جو ہوں گے وہ بھی بندوق کی ضد میں ہوں گے. بندوق کی ضد میں تو تمہارا جسم ہوگا، تمہارا فکر اور خیالات اور عقیدہ تو بندوق کی ضد میں نہیں آ سکتا، وہ تو بندوق کی ضد پر نہیں تبدیل کیا جا سکتا. تو کیسے تم سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں؟ اسی حد تک سمجھنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اس کے بعد جس کو میں سمجھتا ہوں کہ راز ہے، وہ راز تو ہے. یہ تو بندے کے علم میں تو ساری چیزیں نہیں آتی. بندوں کے فیصلے سارے بندوں، کچھ بندے کہتے ہیں ہمارے فیصلے تم نہیں سمجھتے ہو، ہم نے جو فیصلے کیے وہ بڑے دور رست تھے. وہ عام انسانوں کو کہتے ہیں تم ہماری طرح انسان ہوتے ہوئے بھی ہماری فیصلوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تو تم خدا کے فیصلوں کی تہ تک کیسے پہنچو گے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کا اس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہو کہ اسے گمراہی پر چھوڑ دے یا گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتا ہے. كأنما يصعد في السماء، يصعد، اس کو ادا کرنا بھی مشکل ہے اور اس کا معنی بھی مشکل ہے. كأنما يصعد، عربی زبان کا یہ کمال ہے. کبھی کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ میں بھی وہ معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں. آپ الفاظ کو ادا کر دیں، اس طرح قرآن نے فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ، جب دم بولا جائے تو لوگ کہیں گے کوئی ہلچل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تباہی نازل کی.
تو یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے تلفظ میں آپ کو اگر ذوق ہو تو اس کے تلفظ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معنی میں کہ وہ اسمائی والی بات شاید ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اسے کسی نے پوچھا اصغاء کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ تو نہیں کہ یہ لفظ عربی ہے، لا احسبه عربیا، میں خیال نہیں ہے کہ یہ لفظ عربی لغت کا ہوگا، ولكن اجد فيه یبوسة شدیدة، لیکن اس کے الفاظ میں مجھے سخت خشکی لگتی ہے، اس کے حروف کے اندر مجھے سخت خشکی لگتی ہے. وَأَظُنُّهُ الْحَجَرُ، اور میرا خیال ہے کہ یہ پتھر کو کہتے ہیں. واقعی یہ تو پتھر کو کہتے ہیں، سخت قسم کے پتھر کو. تو یہاں پہ بھی ہے کہ انما یصعد، گویا کہ وہ بڑی مشکل سے چڑھتا ہے، اور اس کا معنی بھی ہے چڑھنا. قرآن میں بھی دوسری جگہ پہ ہے سأرهقه صعودا، جہنم میں ایک انتہائی قسم کا ایسا پسلن والا پہاڑ ہے. تو کچھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اس پر چڑھنے پر مجبور کر دیں کہ چلو چڑھتے رہو. وہ چڑھتا رہے گا اور گرتا رہے گا. ظاہر ہے کہ وہ چڑھ تو نہیں سکے گا، چڑھتے گا اور چڑھے گا اور گرے گا، چڑھے گا اور گرے گا. اعاذنا اللہ من ذالک. تو انما یصعد فی السماء، جس طرح آدمی چڑھائی پر چڑھتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، سانس پھول جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں اور ایک خاص بلندی کے بعد جاتے ہیں تو آپ کو پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے ماسک گریں گے اور پھر اس کے ذریعے آپ پھر وہ آکسیجن آپ کو ملے گی. ہاں، اور آکسیجن کے وہ گرتے ہیں پھر اس کو لگاتے ہیں، اس لیے کہ جب جتنا بھی اوپر جائیں گے تو جہاز کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر مزید آکسیجن جو وہاں پہ اسٹور کی ہوتی ہے اس سے آپ فائد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر چڑھتے وقت آپ کا سینہ، قرآن نے جو مثال دی ہے زبردست مثال دی ہے. تو بدبخت آدمی کے لیے اسلام کے معاملات ڈیل کرنا اور اسلام پر چلنا ایسا مشکل بنا دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی گمراہی کی وجہ سے، اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے. بس صاف بات ہے. بظاہر یہی ہے کہ انسان نے غلط کاری کی اور اس غلط کاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فیصلہ نافذ کیا. اب اس غلط کاری میں اس کا حصہ کتنا تھا یہ ہم نہیں جانتے، اور کس کا حصہ کتنا ہے اور کس کے لیے کتنی لکیریں کھینچی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. تو کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھائی پر چڑھتا ہے، وہ ایک آسمان کے اوپر چڑھتا ہے اور وہاں پہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ گند ان کے سروں پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. بس قرآن نے صاف بات بتا دی، جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا یہ گند ہم ان کے سر پر ڈالتے ہیں. جو ایمان لانے والے ہیں ان کے سر پر سے گند ہٹا دیتے ہیں، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. اب آپ کے لیے آسان بات ہے کہ آپ ایمان لانے والوں میں سے بن جائیں تو آپ کے سر سے گند ہٹا دیا جائے گا. ایک دوسرا ترجمہ اس میں یہ بھی ہے کہ كذلك يجعل الله الرجس، رجس کے سے مراد ہے شیطان. اللہ تعالیٰ شیطان ان لوگوں پر مسلط کرتا ہے جو ایمان لانے والے نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تیرے دماغ کے اوپر اور تیرے دل کے اوپر اور تیرے کندھوں کے اوپر شیطان کو مسلط نہ کیا جائے تو شیطان سے نجات کا راستہ ہے ایمان. ایمان اختیار کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو کم از کم شیطان کی اس مسلط ہونے سے تو بچ جاؤ گے. سازشوں سے اور وسوسوں سے تو نہیں بچ سکتے، وہ تو مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اسلام پر عمل کریں گے، ہدایات اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے. لیکن بہرحال اس گن سے تم بچ جاؤ گے جو ایمان کے مقابلے میں جو گن تمہارے اوپر مسلط کی جاتی ہے کفر کی وجہ سے، اس گن سے تم بچ جاؤ گے. اسی حد تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. واہ